الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بشرا بی بی آخر پھٹ پڑی، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈی چوک میں بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اب اس کا کیا جواب دے گی گنڈا پور صاحب؟ ویسے تو وہ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی بھی آڈیو لیک ہو چکی ہے، ملان ریاض کو بھی انہوں نے برا بلا کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں چل کیا رہا ہے؟ ایک طرف بشرا بی بی کہہ رہی ہیں، وہاں ایک 4 میں ایک ورکر کے گھر گئی اور اس کے لوائے کہ ان کو 1 کروڑ روپیہ بھی دیا، اور یہ کام ان کا نہیں ہے، یہ تو کام تھا سیاسی لوگوں کا۔ اور بہرحال انہوں نے وہاں کھڑی کھڑی سنا دی، مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایکسیس نہیں تھی میڈیا پر۔ اور دوسری جانب جو حکومت ہے وہ تلی ہوئی ہے ہر حال میں بشرا بیوی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے جو باتیں کی اس سے تو لگتا ہے کہ ڈی چوک پر جو ہے نا 26 مئی کو گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، جس کی تردید کی جا رہی ہے اور سختی سے تردید کی جا رہی ہے۔ اور وہ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی ضرور پریس کانفرنس کریں گے، لیکن اس سے بھی بڑا کام ہو گیا۔ انفارمیشن کمیشن جو ہے فوج کا سب سے بڑا ادارہ، انہوں نے جناب صدر جو آرمی چیف جس کی صدارت کرتے ہیں، انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ جو ہے نا ایسی قانون سازی کریں جو اس قسم کے پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان کو سخت سزا ملے۔ یہ بات صاف ظاہر ہے وہ کون کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ایکسیس کس کو ہے؟ وہ فوج کو ہی ہے۔ بہرحال کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ملک کی فوج کمزور ہو اور دشمن کا فائدہ اٹھائے، اور میرا خیال ہے کہ چاہے پی ٹی آئی والے ہوں یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی، کوئی بھی جو ہے نا وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا۔ پھر بات کہاں آ کے رکتی ہے؟ مذاکرات پر۔ اگر فارمیشن کمانڈر جو ہے وہ یہ بات کر سکتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان پروپیگنڈے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اس کو ڈھونڈیں اور آن بورڈ لیں سب کو، کیونکہ یہ ملک سب کا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب میں زیادہ محب وطن ہوں اور آپ ملک دشمن ہیں، اور اسی پالیسی نے اس ملک کو نقصان پہنچایا اور ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے، وہ بات وہی ہے، نواز شریف کو انٹرویو دکھاتے رہتے ہیں جب وہ فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور پھر کیا ہوا، اسی کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے جناب فوج کی کام ہے وہ بیرکوں میں جائے۔ ایک میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا، بڑا پرانا بھارتی صحافی کو انٹرویو دے رہے تھے اور بڑی سخت باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میاں صاحب جو ہے وہ کوئی ملک دشمن ہے، انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا تھا، وہ کہ اس کو بھی سیاست کا نظر کیا گیا، سیاست کی نظر کر دیا گیا ایٹمی دھماکوں کو۔ پھر بات پھر بھی وہی ہے کہ آپ لوگ سب اجتماعی طور پر ملک کی ترقی کے لیے کام نہیں کریں گے، بیڑا ہی غرق ہوگا۔ اب بشرا بی بی کے اس بیان یا میڈیا ٹاک چھوٹی سی دکھائی گئی ہے تو انہوں نے کہا میں بھاگنے والی رک گئی اور مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ بہت بڑا پیغام ہے پی ٹی آئی کی، اس سے لگتا یہی ہے کہ جڑیں ہل چکی ہیں اور بشرا بی بی کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اب گنڈا پور صاحب کا فوراً بیان آنا چاہیے نا، بیرسٹر صاحب کا فوراً بیان آنا چاہیے، تو بتائیں کہ خاتون اول صاحب کا جو ہے اس کو کیوں اتنا سخت بیان دیا ہے، اور وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے، اور اس کو عدالتوں میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا، کیوں دھڑا دھڑ جو ہے اس کو ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے نا وہ بالکل لچک نہیں دکھا رہی، حکومت اسٹیبلشمنٹ بالکل کوئی لچک نہیں دکھا رہی۔ اب کل فرد جرم عائد ہوگی 60 بندوں پر، کچھ کو گرفتار کر لیا، کچھ کو جانے دیا گیا۔ اب اس کے بعد یا تو پھر سب کو گرفتار کرتے، پھر یہ دباؤ ہے کہ حکومت دباؤ ڈال رہی ہے اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر کہ جناب راہ راست پر آ جائے، اور راہ راست کیا ہے کہ مذاکرات کرے۔ کس سے کرے؟ شہباز شریف ان کا اس وقت نمائندہ ہے، اس سے بات کرے۔ اس انتشار اور اس
افراتفری سے ملک کو نکالیں. اور دیکھنا اب یہ ہے، جیسے عمران خان نے کہا کہ میرے پاس آخری کارڈ ہے، وہ پتہ نہیں کون سا کارڈ ہے. اس وقت ملک میں خاص طور پر معاشی طور پر یہ ساری جو نا کاسمیٹکس ہیں کہ جناب بوم کر رہا ہے ملک، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، سب کچھ عارضی ہے. جس طرح اسحاق ڈار نے ڈالر کو فکس کیا ہوا تھا، اسی طرح یہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی انہوں نے فکس کیا ہوا ہے. اور کوئی ملک میں خوشحالی نہیں، کوئی مہنگائی کم نہیں ہو رہی. یہ ساری باتیں اور سب جھوٹ ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے. حل کیا ہے کہ سب نیوٹرل ہو جائے، جو صحیح جمہوریت ہوتی ہے وہ ملک میں آنے دیں. اور اس پر بھی غور ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان کو سزا دے دی جائے پھر کیا ری ایکشن ہوگا. کہ فرد جرم کے بعد پیچھے کچھ نہیں بچتا نا، پھر تو یہ گواہیاں ہوں گی. اب تو ان کے پاس گواہیاں آ گئی ہوں گی، پھر یہ باتیں کر رہے ہیں. ان گواہیوں کا کتنا اثر ہوگا؟ کیا اس طرح عمران خان کو سزا دے کر ملکی مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. بہرحال اس وقت جو ساری کی ساری گیم ہے نا وہ صرف ایک ادارے کے ہاتھ میں ہے، اور جب چاہے وہ ان میں حالات بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ اب پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام ہے، یہ بھی قریب آ رہے ہیں اور نون لیگ کو دور کیا جا رہا ہے. صدر زرداری کا بل واپس کرنا مدارس کے حوالے سے یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اس وقت ملک میں کس کی حکومت ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.